ایک اور اوور ویو یہی تھا کہ جو آپ کو لائے تھے انہوں نے وہی نشستیں جو آپ سے وعدہ کی تھیں، کیونکہ انیس ایڈوکیٹ صاحب نے ایک دفعہ ٹیلی ویژن انٹرویو میں فرمایا کہ جو آپ کے ساتھ وعدہ ہوا تھا وہی سیٹیں آپ لوگوں مطلب جنہوں نے بات کی انہوں نے تمام تر سیٹیں پی ٹی آئی کو دے دی. تو یہ پی ٹی آئی کراچی کی سب سے بڑی جماعت بھی بن گئی پھر. تو یہ اس میں کتنی صداقت ہے؟ کیا یہ آپ مطلب انیس صاحب صحیح کہہ رہے ہیں؟ کراچی سے 14 ایم این اے منتخب ہوئے پی ٹی آئی کے. تھوڑا اس پہ بات کریں. منتخب نہیں ہوئے ہیں، منتخب کرائے گئے ہیں. عوام نے کرائے نا؟ کوئی عوام نے نہیں کرائے. انہوں نے کرائے جو آپ کو لے کر آئے، جن کے بارے میں کرائے تھے نا، پھر انہوں نے ہمیں آخری نمبر پہ رکھ دیا، ان کو پہلے نمبر پہ رکھ دیا. چلیے بھی آج تسلیم کر لیا. ثنا صاحبہ بالکل جو ہے وہ ہم سے کسی نے کوئی سیٹوں کا وعدہ نہیں کیا تھا. بالکل ہم سے کسی سے کوئی نیگوسیشن سیٹوں پر نہیں چل رہی تھی. بالکل میں اس والی بات کو بالکل رد کرتا ہوں. ایسی کوئی بات نہیں کہ ہم سے کوئی بات. دوسری بات یہ جو ہوا ہے، میں اگر آپ کہیں گی تو یہ جو ہوا ہے میں اس کے اوپر ایک بالکل نیوٹرل انالیسس دے سکتا ہوں کہ یہ ہوا کیا ہے. میں یہ دے سکتا ہوں. آپ اگر کہیں گی تو میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ ہوا کیا ہے، کیسے کیوں ہوا ہے، اور آپ اس سے ایگری کریں یا اس سے نہ ایگری کریں. میں آپ کی بات بھی سنوں گی، لیکن ایک دفعہ میرا ایک اور سوال سن لیں، کیونکہ دیکھیں جو آپ کی پارٹی ہے اس کے محمود رزاق صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ میں انہیں بلوا کر کہا کہ 4 سیٹیں لے لو لیکن پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم سے ایڈجسٹمنٹ کر لو. کیا یہ آفر ہوئی تھی مصطفیٰ کمال صاحب؟ اور نہ ماننے پر کیا الیکشن میں ایک بھی نشست نہ جیتنے کی بھی یہ آپ کو سزا ملی ہے؟ دیکھیے ثنا صاحبہ، ہم جو ہے وہ یہ 10 طرح کے لوگ باہر نکل کر 10 طرح کی باتیں کرتے ہیں، جو خود لوگ کسی کو بھی کچھ بھی بلیم لگا دیں کہ بھئی یہ کہا تھا. کوئی بھی اپنی حقیقت اصل بات بتانے نہیں بتائے گا کہ ہم نے اس نے کیا زیادتی کی ہے. یہ سب باتیں وہ باتیں جس کا ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اصل بات کیا ہے مصطفیٰ صاحب؟ اصل بات کیا ہے؟ کیونکہ یہ آپ کے پارٹی کے لوگ ہیں نا، یہ میرے تو نہیں ہے، مطلب کوئی انالسٹ تو نہیں ہے نا. I don't know کہ محمود عبدالرزاق نے یہ والی بات کب کی، لیکن جو میرے پاس تھاٹ ہے، سناؤں آپ کو؟ سنیں گے. انہوں نے کہا تھا وہی 4 سیٹیں ہم آپ کو دیتے، باقی سیٹوں پہ آپ پی ٹی آئی سے اور ایم کیو ایم سے ایڈجسٹمنٹ کر لیں. 4 سیٹیں وہ دیتے ہیں، یعنی وہ ڈلے نہ ڈلے آپ کو 4 سیٹیں مل جائیں گی آپ کو. یہ سر بہت بڑی بات کر رہے ہیں آج آپ. جی بالکل. آپ صحیح کہہ رہی ہوں گے، میں نہیں کہہ رہا، لیکن انیس ایڈوکیٹ صاحب تو ہماری پارٹی چھوڑ چکے ہیں 2018 کے بعد. لیکن انہوں نے کہا تو ہے نا بات. لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں اگر میرے حوالے سے بھائی اگر کسی نے آفر کی ہوگی تو مجھے کی ہوگی نا آفر. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے کسی نے کوئی آفر نہیں کی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہمارا اب جو ہم نے بعد میں اس کو دیکھا، دیکھیں ہوا کیا ہے. دیکھیے ہمیں سب کو پتا ہے کہ الیکشن سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کی اور نواز شریف صاحب کی پی ایم ایل این کی لڑائی تھی. ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب کی. اور ہمیں پتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ تعلقات اچھے تھے. نواز شریف صاحب نے جب شہباز شریف صاحب کو اختیارات نہیں دیے، ان کو اپنے پیچھے ہٹ کر ان کو آگے نہیں کیا، تو پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کی جو ہے وہ لاٹری لگی ہے. دیکھیے جب 9:15 بجے جب سینٹرل پنجاب، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے سب، اور یہ بالکل تجزیہ اس کو جو لوگ کچھ لوگ خاموش رہیں گے، کچھ لوگ اس پہ ناراض ہوں گے، کچھ لوگ اس کو صحیح کہیں گے، لیکن یہ میں بالکل جینوئن آپ سے تجزیہ کر رہا ہوں، جبکہ ہم اس پہ وکٹم ہیں. جب 9:15 بجے پتہ چلنے لگا کہ بھئی سینٹرل پنجاب میں لوگ جو ہے وہ ڈبوں کو نہیں اٹھانے دے رہے، وہاں پر کھڑے ہو کر وہاں پر پی ایم ایل این جیتتی چلی جا رہی ہے، پورا سینٹرل پنجاب پی ایم ایل این جیت گئی، تو پھر یہ اس وقت یہ خطرہ لاحق ہو گیا ہوگا ملک میں کہ بھئی اگر یہی سارے معاملات رہے اور کل کو جو صبح اگر پی ایم ایل این کی میجورٹی آ جاتی ہے تو پھر تو اس کے بعد جو ہے وہ بڑے مسائل ہیں. پی ایم ایل این کی گورنمنٹ بن جائے گی، نواز شریف صاحب دوبارہ جو ہے وہ پاور میں آ جائیں گے. تو وہ جو لڑائی ہے، جو لڑائی شروع ہو گئی تھی عدلیہ کے زمانے سے چیزوں سے، وہ تو پھر بڑی بڑی بھیانک شکل اختیار کرے گی. میں سمجھتا ہوں کہ وہیں پر کہیں فیصلہ ہوا ہے کہ بھائی جہاں جو ہے اس کو روک دو اور جو کچھ ہو سکتا ہے کر گزرو. اور اس کر گزرے میں چونکہ کراچی جیسے کہتے ہیں کہ ایک یتیموں کا ایک شہر ہے، اسکیپ گوٹ ہے، یہاں پر اس کو آرام سے یہاں پر کوئی پہاڑ پہ نہیں چڑھ جاتا، یہاں پر کوئی ہتھیار نہیں اٹھا لیتا. تو اس شہر کے جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ گھر جا کر سو گئے تھے، ان کے گھر والوں نے ان کو صبح اٹھا کر کہا کہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ کہ سینٹرل پنجاب میں سویپ کر رہی تھی نون لیگ اور اس کی بنیاد پر تمام پارٹیز کی قربانی دے دی گئی، یعنی کہ پاک سر زمین پارٹی بھی جیت سکتی تھی لیکن ووٹنگ رکوا دی گئی اس لیے کیونکہ نون لیگ کی حکومت نہ بن جائے. اتنا خوف؟ دیکھیے جی میرا تو تجزیہ یہی ہے، اگر شاید پی ایم ایل این جو ہے وہاں سے نہیں جیتتی اور پورے پنجاب سے پی ٹی آئی جیت رہے ہوتے، پی ٹی آئی والے جیت رہے ہوتے، تو کراچی میں بھی ہمیں کچھ نہ کچھ سیٹیں مل جاتی. ٹھیک ہے، یہاں پہ میں روکتی ہوں آپ کو کیونکہ میں جب بھی ہضم کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم چاہیے، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ اور گفتگو کریں گے. پی ڈی ایم کا حصہ ہو سکتے تھے مصطفیٰ کمال صاحب، کیوں نہیں ہے، اس پر بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد.
एंड वेलकम बैक टू 10। हमारे साथ मौजूद है मुस्तफा कमाल साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मुस्तफा साहब, आपका जो चेहरा है वो हर कराची वाले के लिए एक ब्लेसिंग लगता है, क्योंकि आपने जाहिर है कराची का बिल्कुल नक्शा तब्दील कर दिया। यहाँ पर मंसूबे होते हैं, बनते हैं, वादे होते हैं, कर्जे की बात होती है, पैसे देने की बात होती है, लेकिन ये सिर्फ जलसों और दावों तक या कागजात तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहती है। तो ये बताइएगा, ये फरमाइएगा कि आपके दिमाग में कराची के लिए जो प्लान है उसको इन एक्शन करने के लिए क्या करने की जरूरत है? देखिए, उसको इन एक्शन